اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کے سر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیے گئے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ رہا گیا اور بول اٹھے کہ چھڑی ان متبرک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا لے۔ قسم اس ذات کی جس کی سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تم عمر رسیدہ بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری بھی گردن کاٹ دیتا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہوئے باہر آ گئے، اے قوم عرب، تم نے سید النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا۔ وہ تمہارے اچھی لوگوں کو قتل کرے گا اور شریروں کو غلام بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ ذلت پر راضی ہو گئے ہو؟ عمر ابن سعد 2 روز کے بعد اہل بیت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیوں اور بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے روانہ نکلے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے صاحب کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ عورتوں بچوں کے سامنے یہ منظر آیا تو کہرام مچ گیا اور گویا زمین اور آسمان رونے لگے۔ عمر بن سعد نے ان سب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بہت میلے اور خراب کپڑے پہن کر پہنچی۔ ان کی باندیاں ان کے ارد گرد تھی اور ایک طرف جا کر خاموش بیٹھ گئے۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب نہ دیا۔ کئی مرتبہ اس طرح دریافت کیا مگر زینب رضی اللہ تعالی عنہا خاموش رہی۔ جب کسی لونڈی نے کہا، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ابن زیاد بولا، شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کڑک کر بولی، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن میں ہمارے پاک کرنے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ ابن زیاد نے غصے میں کہا کہ اللہ نے مجھے تمہارے غیظ سے شفا دی ہے، تمہارے سرکش کو ہلاک کیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا دل بھر آیا اور رونے لگی اور کہا کہ تو نے ہمارے سب چھوٹے بڑوں کو قتل کر دیا، اگر یہی تیری شفا ہے تو سمجھ لے سر۔ اس کے بعد ابن زیاد علی اصغر کی طرف متوجہ ہوا، ان کا نام پوچھا، بتایا علی نام ہے۔ اس نے کہا وہ تو قتل کر دیا گیا۔ علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کا نام بھی علی تھا۔ ابن زیاد نے ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تو علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے بعد ان عورتوں کا کون کفیل ہوگا؟ ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پھپھی ان کو لپٹ گئی اور کہنے لگی، اے ابن زیاد، کہ ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں اگر تو ان کو قتل کرے تو ہم کو بھی ان کے ساتھ قتل کر دے۔ علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن زیاد، اگر تیرے اور ان عورتوں کے درمیان کوئی قرابت ہے تو ان کے ساتھ کسی صلح متقی مسلمان کو بھیجنا جو اسلام کی تعلیم کے مطابق ان کی رفاقت سے رہے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا، اچھا اس لڑکی کو چھوڑ دو کہ خود اپنی عورتوں کے ساتھ جائے۔
اس کے بعد ابن زیاد نے ایک نماز کے بعد خطبہ دیا جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ پر غلط بیانی کی۔ مجمع میں عبداللہ بن عفیف ازدی بھی تھے، کھڑے ہو گئے، جو نابینا تھے، ہر وقت مسجد میں رہتے تھے۔ کہا، اے ابن زیاد، تو کذاب بن کذاب ہے، تو انبیاء کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور صدیقین کی باتیں بناتے ہو۔ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کرنا چاہا تو ان کے قبیلے کے لوگ چھڑانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا اور پھر یزید کے پاس شام بھیجا گیا۔ ابن زیاد کی شقاوت نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفے کے بازاروں میں گلی کوچوں میں گھمایا جائے کہ سب لوگ دیکھ لیں کہ اس کے بعد اس کو اور دوسرے صحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا۔ اسی کے ساتھ عورتوں بچوں کو بھی روانہ کیا۔ یہ لوگ شام پہنچے تو انعام کے شور میں حر بن قیس جو ان کو لے کے گیا تھا فوری یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا، کیا خبر ہے؟ اس نے میدان کربلا کے مارکے کی تفصیل کو بتایا اور کہا کہ امیر المومنین کو بشارت ہو کہ مکمل فتح ہوئی ہے، سب مارے گئے، ان کے سر، عورتیں اور بچے حاضر ہیں۔ یہ حال سن کے یزید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ میں تم سے اتنی اطاعت چاہتا تھا کہ بغیر قتل کے گرفتار کر لو۔ اللہ تعالیٰ ابن سمیہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو قتل کر دیا۔ خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمایا۔ یہ کہا اور اس شخص کو کوئی انعام نہیں دیا۔ سر مبارک جس وقت یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ پر ایک چھڑی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دانتوں پہ چھڑی لگا کر اس نے یہ اشعار پڑھے، یعنی ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو پھر ہماری خوانچہ تلواروں نے انصاف کیا، جنہوں نے ایسے مردوں کے سر پھاڑ دیے جو ہم پر سخت تھے اور وہ تعلقات ختم کرنے والا تھا۔ ابو حضرزہ اسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ آپ نے کہا، اے یزید، تو اپنی چھڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دانتوں پر لگاتا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان کو بوسہ دیتے تھے۔ اے یزید، قیامت کے روز تو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گے تو ان کی شفیعت شفیع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ کہہ کر وہ مجلس سے نکل گیا۔ جب یزید کی بیوی ہندہ بنت عبداللہ نے یہ خبر سنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کر دیے گئے، ان کا سر لایا گیا تو کپڑا اوڑھ کر باہر نکل آئی اور کہنے لگی، امیر المومنین، کیا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، خدا ابن زیاد کو ہلاک کرے۔ اس نے جلدی کی اور قتل کر ڈالا۔ ہندہ یہ سن کر رو پڑی۔ یزید نے کہا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے، میری ماں یزید کی ماں سے، میرا دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے دادا سے بہتر ہے۔ ان میں پہلی بات کہ میرا باپ بہتر ہے یا ان کا، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا۔ وہ دونوں وہاں پہنچ چکے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے اس نے کس کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ دوسری بات ہے کہ ان کی ماں میری ماں سے بہتر ہے، تو میں قسم کھاتا ہوں بے شک صحیح ہے، ان کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری والدہ سے بہتر ہے۔ رہی تیسری بات کہ ان کے دادا میرے دادا سے بہتر ہیں، سو یہ ایسی بات ہے کہ کوئی مسلمان جس کا اللہ اور یوم آخرت میں ایمان ہے اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ ان کی یہ سب باتیں صحیح درست تھی، مگر جو آفت آئی ہے وہ ان کی سمجھ کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے اس آیت پر غور نہیں کیا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي
تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. کہ اس کے بعد عورتیں بچے یزید کے سامنے لائے گئے اور سر مبارک اس مجلس میں رکھا ہوا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں صاحبزادیاں فاطمہ اور سکینہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر سر مبارک کو دیکھنا چاہتی تھی اور یزید ان کے سامنے کھڑا ہو کر چاہتا تھا کہ وہ نہ دیکھیں. جب ان کی نظر اپنے والد ماجد کے سر پر پڑی وہ بے ساختہ روئیں، چیخیں، چلائیں. ان کی آواز سن کے یزید کی عورتیں بھی چلا اٹھی اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا. ایک شامی شخص نے صاحبزادی کے متعلق ناشائستہ الفاظ کہے تو ان کی پھوپھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت سختی سے کہا کہ تجھے کوئی حق نہیں ہے نہ یزید کو. اس پر یزید برہم ہو کر کہنے لگا کہ مجھ سب پر اختیار ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ واللہ جب تک تو ہمارے ملت و مذہب سے نہ نکل جائے تجھے کوئی اختیار نہیں. یزید اس پر اور زیادہ غصہ ہوا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے تیزی سے جواب دیا. بالآخر وہ خاموش رہ گیا. اس کے بعد ان کو زنان خانے میں اپنی عورتوں کے ساتھ پاس بھیج دیا گیا. یزید کی عورتوں میں سے کوئی نہ رہی جس نے ان کے پاس آ کر گریہ گری نہ کی ہو، ماتم نہ کیا ہو، اور جو زیورات وغیرہ ان سے لے لیے گئے تھے ان سے زائد ان عورتوں نے ان کی خدمت میں پیش کیے. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے سامنے لائے گئے. اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں آخر تک اگلا کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بیان کروں گی کہ یہ واقعہ کس طرح ہوا اور کہاں پر جا کے مکمل ہوا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.